الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا معزز اور محترم حاضرین. محمد آصف صاحب امام دیانہ والے، نذیر احمد، محمد امین، شیر محمد، خضر ایاد، غلام حیدر اسد عباس، علامہ حافظ محمد قاسم صاحب اور اسد اللہ صاحب، ڈیرہ لال خان، مولانا ظفر قادری صاحب اور ماشاءاللہ برائے صالح ثواب ظفر اقبال مرحوم، زیر نگرانی چودھری قمر ایاد، ملک محمد ندیم، ملک سیف اللہ صاحب. اللہ تعالیٰ ان سارے دوستان برکت عطا فرمائے. بندے نو ہی بندیاں دے ظاہر انسان ہی انساناں دے کام ہوندا ہے، انسان ہی انسان دے دکھ دا دارو ہوندا ہے. بندے کرما والے ہوندے نے جنہاں نو رسول اللہ سرکار دے دین نو سمجھن دی حب ہوندی. دین نام ہے حسن سلوک دا، کہ تواڈا بندیاں نال ورتن ورتاؤ کیسا ہے. دین نام ہے محبت دا، دین نام ہے پیار دا.
توجہ ہے تواڈی کہ کوئی نہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دا جویں لوگاں نال برتن ورتا سی سان بھی اونج دا کرنا چاہیے۔ میرے نبی پاک سرکار کسے مسلمان نو تکلیف ہوئے آتے حضور دی تکلیف دور کر دیا ہے۔ حضور دوجیاں دے کم ہوں دیا ہے۔ فجر دی نماز پڑھ کے حضور مسلے تے بیٹھ دیا ہے، اس ویلے سارے مسلمان نماز پڑھن مسیتے ہوں دیا ہے۔ ہون 751 مسیت نال کیتی نے، ہون نہیں جاندے تے اس ویلے حضور دے زمانے سرکار دے وچ برکتاں آئیاں، سارے لوگ مسیتے جاندے ہیں۔ تو سرکار بیٹھ دے سن تے لوگاں کولوں مسائل پوچھ دیا ہے بھئی کی تیرا حال ہے تے تینوں کی مسئلہ ہے تے تینوں کی مسئلہ ہے تے سائیں ساری گل پوچھ دیا۔ ایک صحابی عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا فلانا جیڑا بھائی ہے نا وہ نماز فجر دی پڑھ کے تے جلدی گھر ٹر جاندا ہے، انہوں کوئی سرکار مسئلہ بنیا تے میری سرکار اے نہ فرمان دے پہ مسئلہ بنیا سے آپ پہ حل کرے ایسی کی کری؟ سرکار پوچھ دے آئے با کی مسئلہ اس تے کیوں بنیا؟ سرکار نے فرمایا اس بندے نے بلاؤ۔ وہ بندہ سرکاران دے قریب ہویا تے حضور فرمان دے بھئی کی مسئلہ ہی؟ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم میرے حضور لوگاں دے دکھ ونڈ دے آئے، حضور لوگاں دے مسائل دریافت کر کے حل کر دے آئے، حضور مسئلہ جان دے بھی آئے، مسئلہ حل کرنا بھی جان دے آئے۔ جنہوں سمجھ آوے کہ اے گل وزن والی ہے اور اس گل دا تولے وہ بندہ گل تولے کرے تاں سواد ہوتا ہے۔ حضور فرما دینے 10 کی مسئلہ ہی صحابیت کردہ یا رسول اللہ میرے نال گماڈی میرا یہودی ہے، میرا ہمسایہ یہودی ہے۔ دین وچ 40 گھر ہمسائے نے، دا سجے دا کھبے دا آگے دا پیچھے 40 گھران نال تہاڈا ہمسائیگی دا تعلق ہونا چاہیے۔ جن دی دیوار ساجی ہو زیادہ حقدار ہے، توجہ ہوگی تہاڈی؟ جن دی دیوار ساجی ہو زیادہ حقدار ہے۔ گوانڈیاں دے حقوق بڑے نے۔ رسول اللہ نے فرمایا تُس اپنی گھر دی دیوار بھی اچھی کرنی ہوئے تے ہمسایاں دی اجازت تو بغیر نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے اعتراض نہ ہوئے تہاڈی دیوار اچھی تے۔ ہن بندے چھاتے کبوتر 2-2 گھنٹے اڈاندے رہندے نے، بھاویں تھلے کسی نوں تکلیف ہوئے درد ہوئے انہوں نے شرم ہی آوندی کوئی دیکھ لا دین گوانڈیاں گانے نہ بھی سننے ہون تو انہوں نے سناؤ بھائی ہون تے کنا جلان والیاں نکل پئیاں نہیں، جے تو سننے ہی نہیں تے وہ لا کے سن پائی۔ عزیزان من صحابی اذکتنی یا رسول اللہ میرے گھر دے نال یہودیاں دا گھر ہے، سونے انہاں دے گھر کھجور اگی ہوئی ہے، جدا جھکاؤ میرے ویڑے وچ اگی ہوئی انہاں دے گھر ہے تے اتو دا الٹاؤ میرے حال۔ سونے آؤندیاں کھجوراں ڈگ دیاں نے میرے گھر، سرکار میں چھیتی ٹر جانا دعا نہیں منگدا کہ سویر ویلے کھجوراں ڈگ دیاں نے میرے بچے اٹھ کے یہودی دیاں کھجوراں نہ کھا لین، میں ساریاں کھجوراں اکٹھیاں کر کے سرکار یہودی دے گھر دے آنا وا کہ پائیا کھجوراں تیریاں نے میرے گھر ڈگ پئیاں نے۔ سرکار میں اپنے بچیاں نو حرام نہیں کھوانا چاہتا، سونیا میں یہودی دیاں کھجوراں گھر دینیاں ہوندیاں نے، اس واسطے جلدی ٹر جانا وا۔ جڑے بندے ذہنی طور تے بیدار بیٹھے ہوئے نے انہوں نے دسنا چاہنا میرے پاک نبی نے اپنے یاراں دی اپنے صحابہ دی
تربیت اجدی کیتی ہوئی آئی صحابی یہودی دیاں کھجوراں نائے کھا دے نبی دی دھی دیاں کھجوراں کی میں کھا سکتے آئے جنہوں نے سمجھ آئیے گل تو وہ نہیں مڑتولنی ہے نا گل کتے گئی ہے سمجھے صحابہ مال کھانا لے اوہ صحابہ مال کھانا لے نہیں اوہ صحابہ نبی دی آل تو مال لٹانا لے نہیں کوئی بندہ سنی اس گلت اعتبار نہ کرے کہ صحابہ مال نعوذ باللہ کھاتا ہے صحابہ مال کھاتا نہیں جنہ گھڑڑیاں بن کے حضور دی آل تو ہر شے لٹا چھڑیے انہوں نے تسی آدھو مال کھانا لے رسول اللہ دے صحابہ آل رسول دے بھی حق ادا کیتن رسول پاک دے بھی حق ادا رب نے گل قرآن اس تسلیم کیتی ہے کہ وہ نے جن حق ادا کر اولئک هم المؤمنون حقا توجہ ہے اسے کہ سرکار ہو دیاں کھجوراں ڈگ دیاں نے تو میں جا کے چوک کے دے گھر دے ہونا دوجیاں دا مال نہیں کھانا چاہیے ساڑھے کو بندے اس گناہ تے ثواب دی گل نہیں بھول گئے بدوجیاں دا کھانا گناہ ہے ہاں وہ اندے کھانا چاہیے سنے ہیں بجلی چوری پہ پھٹ دے ادھا پاکستان پھدی گیا میں کہا پانی چوری اچھ بھی پھدو تو بجلی اچھ بھی پھدو باہر رہ ہی تھوڑیاں جانا ہے دوجیاں اندر ہو جائے اے ساڑھے مسلمانی ہے اے ساڑھے اندر دین تے اسلام رہ گیا ہے جیڑا بندہ جڑا وڈا چور ہے اوڈا وڈا بندہ ہے بھائی صاحب اپنے رب کوڑو حلال دی توفیق منگیا کرو حرام اوکھیاں کرتا ہے حرام تنگ کرنا ہے تو ساں رونا ہے پچھلی عمران وہ کدی کسے گوڑے چو نکل کھلونا ستے کدی کسے باں چو نکل کھلونا ستے چنگا اے نو بتو کھائی حلال حرام مت کھاؤ بھائی صاحب حرام مت کھاؤ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اللہ فرماتے ہیں غلط طریقے نہ لوگاں دا مال نہ کھائیں پھڑیاں جائے گا عزیزان من میرے حضور نے سنیا سرکار فرماتے ہیں صحابہ آؤ اے دے گھر چلیے اے دے دکھ ونڈایا ہوئے میری سرکار نال چل پہلے صحیح فرماتے ہیں آؤ چلیے حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ اپنے پر آئے غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے مرادیں غریبوں کی برلانے والے اور لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے ہے آقا ہمارے بڑی شان والے ہے آقا ہمارے بڑی یہ ہے آقا ہمارے بڑی شان والے ہیں آقا ہمارے اے میرے سجنوں میرے عزیزوں میرے پیارے ہو دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ تو انو تے میں نو حضور دی سیرت عمل آڑا بنائے دین اے نہیں کہ ہمسایہ دے گھر درد ہوئے تے تو ستا رہے دین اے وے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے
دوجیاں دے دکھ نو محسوس کر جڑا دوجیاں دی تکلیف تے تکلیف وچ آ گیا جن دوجیاں دے دکھ تے درد نو احساس جن ہوے او مسلمان ہے فلسطین وچ بھی اگر تکلیف ہوے تے اگر پاکستان والے درد محسوس کرن تے اسلام مسئلہ سمجھ آ رہا ہے بچوں کے نہیں آ رہے عزیزان محترم میرے سجنوں میرے عزیزوں اللہ آپ نو برکتہ نازل کر دے اب سن لو اور یاد کر لو تیرے تے میرے کریم نبی تیرے تے میرے مدنی آقا اس مسلمان دے گھر آ گئے کڈیا مقدرہ والا ہے جدے گھر آمنہ دے لال آئے دب گیا کوئی یار سبحان اللہ او بڑیا مقدرہ والا ہے جدے گھر حضور آئے میری سرکار جلوہ گری فرمائی ہے انہی کہہ لو کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدیا حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ وہ دے مقدر بڑے چنگے ہوندے نے جدے گھر سرکار دے ذکر دی محفل ہو جائے او بڑے کرما والا ہوندا ہے جدے گھر سائیاں دے پیار دی محفل سج جائے کیونکہ سرکار دی محفل دا سج جانا حضور دے ذکر دا ہو جانا رحمت دے نازل ہون دا باعث ہوندا ہے اس یہودی نو کہے اپنی کھجور دی قیمت دسے اسی قیمت دسنے وہ قیمت لے لبے تے کھجور تیری ہو گئی پھر تینوں اوتے کھجوراں دین دی زحمت نہیں ہو گئی تیرا دکھ مٹ جائے گا ان پیسے دے دے مسلمان گیا تو اس یہودی دا بوا کھڑکایا یہودی پوچھتے ہیں ہاں بھائی کدھر آئے اسے کہ بھائی جڑی تیری کھجور ہے نا یہ دے مول کر یہ دی قیمت لا اسے کہ تو میرا ہمسایہ ہے میں جاننا تیرے کل پیسے قیمت بھرن جو کہ کوئی نہیں مول پیا لوانا ہے گل خیر دی ہوئے اس ویلے مسلمان آتا ہے پیسے میں نہیں بھرنے میرے گھر سرکار مدینہ دی جلوہ گری ہوئی ہے پیسے میری سرکار بھرنے نے یہودی بڑا کوئی مقدرہ چنگیاں والا سی اسے کیا اچھا تیرے نبی اج تیرے گھر آئے وہ جڑے مدینے آئے نے ہجرت کر کے انہیں کیا اسے کیا بڑ گل پیسے آتے نہیں آج مکڑی مسلمان آکھیا کی میں مکانی ہے اس آکھیا میں بیٹنی کوئی نہیں جا اپنے نبی نو آگ یہودی کھجور نہیں ویچدا لیکن ایک گل ضرور کر دائے یہ اللہ دا سچا نبی ہے کھجور نو سد مار کے اپنے کوڑ بلا لے نبیاں دے آنکھیں انجی لگ جاندیاں ہوندیاں کھجور نو انجے ہی ساتھ لے ایسا بیٹھنی کوئی نہیں نبیاں دے آنکھیں لگ جائیں صحابی حضور دا جان دا سیب ایڈی گل کوئی نہیں جو چاننو ایٹھا بلا سکتے یہ پتھر تو کلمہ پڑھا سکتے یہ وہ سورج نو پیچھا ہٹا سکتے ایڈی گل نہیں کوئی اسے کیا تو جان دا نہیں میرے مرشد دی شان ہے
وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے وہ گنگیاں تو گلاں کرا جاندا ہے وہ ان بولیاں نو بلا جاندا ہے وہ ان بولیاں نو بلا جاندا ہے وہ گنگیاں تو گلاں کرا جاندا ہے وہ پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا تب کیا کو سبحان اللہ وہ گنگیاں تو گلاں کرا جاندا ہے وہ پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے محمد دا رتبہ خدا جاندا ہے خدا دا قدر مصطفیٰ جان خدا دا قدر مصطفیٰ جاندا ہے سنو میرے عزیزو سمجھو اور یاد فرما لو گل تواڈے کول پڑھانا چاہنا وا اپنے دل وچ بہا لو مسلمان گیا عرض کردا سونیا انہیں گل انج دی کیتی ہے حضور پر مسکرا پے تے ذرا سائیں فرماندے نے صحابی پریشان نہ ہو اگے یہودی نو آکھیا کہ کھجور ویچ دے وہ نہیں ویچدا تے آندا کھجور بلا لے جا ہن کھجور دے کول کھلو گیا کھجورے ساڈے گھر آ تینو حضور بلایا فرمایا گل بدل دے جا کے کھجور نو آکھ میریاں سرکار گھر آئیاں تے اوپر بلاندے نہیں چل آ گا وہ کڈے خوبصورت منظر ہونے نے جدوں میرے نبی پاک دا صحابی کھجور کول کھلو کے بڑے ناز نال آنا ہائے 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 بھائی سمجھ آئیے کوئی نہیں یہ پیچھو سائیں تکڑے ہون تے بندے گلاں وال کر لیں وہ آندے نو وکیلا تے کٹا تے کلے دے سر تے تک دے تسی جٹ مثال دیں بندہ کوئی شے نہیں ہوندا کمال سائیاں دا پچھو سائیاں آکھیا ہوئے نا بجا آکھ تے پھر گلاں وچ اثر ہوندا ہے آپ فرماندے نے کھجورے ساڈے گھر حضور آئے نے میری سرکار نے تینوں بلایا ہے ساڈے گھر آ جا ساڈے گھر آ جا اللہ اکبر میرے تے تیرے پاک نبی دی جدو حکم کھجور سنیا ہے ایک واری سجے ہوئی ہے ایک واری کھبے ہوئی ایک واری پیچھے ہوئی ہے موڑے اگاں نو ٹر پئی ہے پہلا یہودی دی قد ڈھائی ہے پہلا یہودی دی قد ڈھائی پھر زمین دا سینہ چیر کے زمین دا سینہ چاک کر کے جدو کھجور حضور دے سامنے آئی کھجور کلی نہیں آئی پیچھے یہودیاں دا سارا ٹبر آ گیا ہے آکے عرض کر دینے سونیا گل ہی ویکھنی آئی سونیا گل ہی ویکھنی آئی یہ نہیں ویکھوا ہے آنکھ لگ دی ہے یہ نہیں سونیا ان کھجور دیاں گلاں پیچھے ہونی نے پہلے سانو ساریاں نو کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لے میری سرکار جیڑا ساڈا مرید ہوندا ہے انہاں سی کلمہ پڑھا لے
کسی نے حافظ صاحب پڑھائیں دیں قاری صاحب پڑھائیں دیں وہ بندہ کتنے کرما رہا ہے جنہوں رسول اللہ نے کلمہ پڑھا میری سرکار فرماندے نے پڑھ لا الہ جڑا نہ پڑھے وہ دے اپنے مقدر نے جڑا لا الہ پڑھے میرے نبی نے فرمایا جنہوں لا الہ ہوندا ہوئے تے آخری واری پڑھ جائے وہ سیدھا جنت من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ سرکار نے فرمایا جڑا آخری باری لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت ہی داخل ہو جائے گا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ توجہ ہے عزیزہ نے من پڑھیے لا الہ ڈونگی قبر اندھیری غار اسی اتھے کوئی نہ بیلی یار اسی پڑھ کلمہ تے بیڑا پار اسی پڑھو لا لا الہ الا لا اس کلمے کے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا پیر پیارے نے پڑھی لا الہ بچوں جدو لا الہ پڑھ لئی دا نا آکھی دا لا الہ الا اللہ پڑھ لئی دا تو پھر او نہیں مننا چاہیے دا اور ساڑھا رزق کوئی اور ڈاک سکتا پسان فلانے پیر بد دعا دیتی ساڑھا رزق ڈکی گیا موڑ پیر تے نہ ہوئے موڑ تے دو اللہ ہو گئے اللہ ایک کوئی دو نہیں کئی بندے آدھے جی ساڑھے والے بچے نہیں ہوندے کسے ڈکے نہیں کہ بھلے آدمی رب تینوں رزق دینا چاہے کئی مائیاں آدھیاں نے ساڑھا گماٹن جڑی ہے وہ پہنا مدانی گات لیندی ساڑھا گھو دے ٹر جائے میں کہ بھلی بی بی جڑا رب تیرے مقدرہ جو لکھیا ہے وہ بی بی مدانی گات کے پناہ پہنا لی جا سکتی ہے اللہ فرما دیں واللہ خیر الرازقین رزق میں دینا جنہوں رب رزق جتنا لکھیا دے دے وے ان دا کوئی نہیں گھٹا سکتا نہ پیر نہ مولوی نہ کوئی اور جادوگر جو ٹونے والا کوئی گھٹا نہیں سکتا تو جیڑے تسی طریقے ٹیکٹ مارتے ہو نا رزق ودھائن والے وہ بھی غلط نہیں کوئی سنی چکڑا پا لیندا ہے کوئی جھنڈا لا لیندا ہے یہ سارے کام سنیاں دے نہیں جیڑے سنی نہیں انہاں نے کرنے چاہیے وہ سنی جو نہیں جیڑا آندا ہے میں سنی ہاں انہیں نہیں کرنے چاہیے تساں جھنڈے لانے نے تے تسی سنی ہو تے ساوے رنگ دا سنیا دا جھنڈا ہے جیڑا سرکار دے روزے دا رنگ ہے تے مٹھیا تو دا لا لا سا کدو اوڑے لیکن نہ لا تو کٹھے دا لا لا پر جے تو سنی ہے تے رنگ سنیا والا رکھ نون لیگ والے کدی پیپل پارٹی دا لایا بولے نہ ہو تو پی ٹی والے والا کیا بے تسی دوجیاں دا لاؤ فضل الرحمان دا تو لیندے تو جانے من تو جو سننی ہے تو سرکار دے روزے والا رنگ چھڈ کے اور کے الانا ہے حضور دار جھنڈا لا غازی عباس بھی راضی ہون گے مولا علی بھی راضی ہون گے ابو بکر تے عمر پاک بھی راضی اور کوئی جھنڈا لانے دی لوڑ نہیں بالکل اور نام منڈیاں سنگلیاں نال قید کیتا کرو کئی بندیاں میں وینا ہونا بالان لٹاں رکھائی ہوں گی بالکل جی کوئی ضرورت نہیں اے شریعت دے وچ کوئی جائز نہیں کچھ بندے سمجھ دیں با فلانے رنگ دا پتھر پاویے تو وہ سن سدھا ہوندا ہے فلانے رنگ دا پتھر پاویے تو وہ سن ڈنگا ہوندا ہے پتھراں دے اندر یہ تاثیر مننا جائز نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی کیا پتھر بھی نفع اور نقصان دے سکتے ہیں پتھر پاؤ سنت سمجھ کے پاؤ سنت دا ثواب ملے گا بس کہ میرے نبی نے پایا سی سنت پہ پا لو
اگلیاں جڑیاں گلاں نہ فلانا مین سیدھا ہے تے فلانا مین ڈنگا ہے، اوے تو آپ سیدھا ہو ہے تینوں ہر شے سیدھی ہے، تے جدو آپ بندہ ڈنگا ہوئے مڑ ای ہو جے کام کیتیاں صحت نہیں ہوندی، تے خوہ چو پانی کٹ دے رہی تے کتا وچے رکھیے تے خوہ پاک ہوندا ہے، بولے نہ ہو تسی سارے خوہ دے وچوں پانی دا قطرہ نہ راڑ دو، خوہ مڑ بھی پلی دے کیوں سیانے آکھنا ہے اوے کتا خوہ چو کٹ ہے تے مڑ پانی کڈی، بندے دا دل بھی خوہ ہے تے جو دئی تو بغض دا حسد دا کینے دا دو نمبریاں دا کتا پالیا ہے تے ان باہر کڈ تاں پاک ہونا سی۔ میری گل دی سمجھ آئیے کوئی اے بندے دا جڑا قلب ہے خوہ ہے، خوہ دی میں مثال دیتی ہے مجھ بابے تے گل اس تو بھی اگاں لگا چھڑی۔ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو وچے جیڑے وچے ویڑے وچے وج مہانے ہو 14 طبقے دلے دے اندرے تے تمبو وانگو تانے ہو نام فقیر انہاں دا باؤ جڑا دل دی رمضنوں جان